اردو ہسٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر انسانی ہاتھوں سے تعمیر کردہ عمارتوں کی بات کی جائے تو ان میں ایسی ہزاروں عمارتیں شامل ہیں جنہوں نے انسانی مہارت اور کاریگری کی بدولت عجائبات دنیا کی شکل اختیار کر لی۔ انہی عجائبات میں سے ایک ایسا بھی ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا سٹرکچر مانا جاتا ہے، اور اسے تعمیر کرتے کرتے کئی صدیاں بیت گئیں۔ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل اس عجوبے کو دیوار چین کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی عظیم دیوار کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ دیوار کیوں، کب اور کیسے تعمیر کی گئی۔ ناظرین کرام، یہ عظیم دیوار چین کے شمال میں واقع ہے، جو در حقیقت ایک قلعہ نما دیوار ہے اور 9 صوبوں کے میدانوں، سبززاروں اور صحرائے گوبی سے بل کھاتی ہوئی گزرتی ہے۔ اسے چین کے شاہی خاندانوں نے 2000 سالوں میں تقریباً 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے تعمیر کیا۔ اس کی تعمیر کا آغاز زمانہ قبل از مسیح سے ہوا۔ اس وقت چین ایک سلطنت کے بجائے کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور ان ریاستوں نے اپنی حفاظت کے لیے کئی دیواریں تعمیر کر رکھی تھیں۔ اور پھر چن خاندان نے 221 قبل از مسیح سے 206 قبل از مسیح کے دوران ان ریاستوں کو متحد کیا اور متحدہ چین کی بنیاد رکھی۔ چین کے بادشاہ چن شی ہوانگ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے بچانے کے لیے چین کی سرحدوں پر ایک بڑی دیوار تعمیر کرنے کا کام شروع کیا، جس کی ابتدا منچوکوں کی سرحد کے پاس سے کی گئی۔ اس وقت ہن اور تاتار چین کے 2 بڑے دشمن تھے۔ یہ چور، ڈاکو اور جنگجو قسم کے لوگ تھے اور آئے دن چین پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ پہلے مختلف ریاستوں کی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی، جس کی لمبائی تقریباً 5000 کلومیٹر تھی۔ اس کے بعد مختلف بادشاہوں نے اس کی لمبائی اور مضبوطی میں اضافہ کیا۔ گویا کئی سلطنتوں کے ادوار میں دفاعی نقطہ نظر سے اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ کئی ہزار کلومیٹر کے حساب سے تعمیر ہوتی رہی۔ اس دوران منگولوں اور دوسرے حملہ آوروں کی وجہ سے یہ دیوار ٹوٹتی بھی رہی، اور پھر اس کی تعمیر بھی ہوتی رہی۔ تاریخ کے مطابق جب کئی سالوں تک بادشاہوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو یہ خستہ حالی کا شکار ہو گئی، جس کا فائدہ اٹھا کر چنگیز خان نے 1234 میں شہنشاہ چین کو اقتدار سے محروم کر دیا۔ تاتاری فوج دیوار چین کو رونتی ہوئی شمالی علاقے سے چین میں داخل ہو گئی اور چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پھر 1368 میں منگ خاندان تاتاریوں کو چین سے نکالنے میں کامیاب ہوا اور شمالی سرحدوں پر دیوار چین کی تعمیر نو شروع کی۔ یہی وہ منگ خاندان ہے جس کے دور حکومت میں دیوار چین کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق منگ خاندان کے بادشاہوں نے تقریباً 8800 کلومیٹر دیوار تعمیر کروائی۔ شروع میں اس کی پیمائش کبھی 5500 کلومیٹر تو کبھی 6200 کلومیٹر کی جاتی رہی۔ چونکہ یہ صرف ایک دیوار نہیں بلکہ کئی دیواروں کا مجموعہ ہے، اس لیے 2012 میں کیے گئے آثار قدیمہ کے ایک سروے کے مطابق دیوار چین کی کل لمبائی 21196 کلومیٹر یعنی 13171 میل ہے۔ منگ خاندان کے دور میں جو 1368 سے 1644 تک کا عرصہ تھا، یہ دیوار 8850 کلومیٹر تعمیر ہوئی۔ اسی دور میں دیوار چین میں کئی سڑکیں، فوجی قلعے اور دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے واچ ٹاور بھی بنائے گئے۔ مورخین کے مطابق اس دیوار پر تقریباً 25000 واچ ٹاور بنائے گئے اور 359 کلومیٹر خندقیں کھودی گئیں۔ اس پر تعمیر کیے گئے تقریباً سبھی واچ ٹاورز 3 منزلہ ہیں، اور اگر کسی جگہ پر دشمنوں کا حملہ ہو جاتا تو ان واچ ٹاورز پر آگ جلا کر دوسرے واچ ٹاورز کو اس کی اطلاع دی جاتی تھی۔ بعض مقامات پر ان واچ ٹاورز کی اونچائی 500 میٹر تھی، جہاں سے تیر انداز دشمنوں پر تیروں کی بارش کیا کرتے۔ دوستو، اس عظیم دیوار کی تعمیر میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے کام کیا۔ مورخین کے مطابق اس کی ابتدائی تعمیر کے دور میں 3 لاکھ سے زائد لوگوں کو 10 سال تک جبری طور پر اس کی تعمیر میں شامل کیا گیا۔ قبل از مسیح کی قدیم تحریروں میں اس دیوار کا نام چانگ چنگ لکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے لمبی دیوار۔ اس عظیم دیوار کی تعمیر میں مٹی، پتھر، ریت، لکڑی اور چونے کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اینٹوں کی پختگی کو صدیوں تک برقرار رکھنے کے لیے کئی مقامات پر چاول کا آٹا بھی استعمال کیا گیا۔
ایک اندازے کے مطابق اس دیوار میں استعمال ہونے والی اینٹوں کی تعداد 3 ارب 87 کروڑ ہے، جبکہ اس دیوار کے وزن کا اندازہ 5 کروڑ 80 لاکھ ٹن لگایا گیا ہے۔ اس دیوار کی اونچائی 25 سے 50 فٹ تک ہے، یعنی مختلف مقامات پر اس کی اونچائی مختلف ہے۔ اس کی چوڑائی کچھ مقامات پر 15 فٹ جبکہ بعض مقامات پر 30 فٹ ہے۔ اس دیوار پر خرچ ہونے والی دولت ایک اندازے کے مطابق موجودہ دور کے حساب سے 95 ارب ڈالر بنتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دیوار چین کی تعمیر کے دوران تقریباً 4 لاکھ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو اس کی بنیادوں سے انسانی ہڈیاں اور انسانی باقیات ملی، اسی لیے اس دیوار کو دنیا کا سب سے لمبا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دیوار چین کے بارے میں ایک یہ بات بھی مشہور ہے کہ اسے چاند سے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ناسا کا کہنا ہے کہ چاند سے اس مقام کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے لیکن انسانی آنکھ سے اس کو دیکھنا ناممکن ہے۔ ناسا کے خلا بازوں کا کہنا ہے کہ خلا میں تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر کی اونچائی سے نظر آنے والا یہ دنیا کا واحد عجوبہ ہے۔ ناظرین، دیوار چین سے متعلق آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔